ہاں ایسی محبت کہ فجر کی نماز پڑھ کے دکان پر جا کر بیٹھا، ظہر تک کماتا رہا، ظہر کی اذان ہوئی، اب یہ نہیں سوچے گا کہ دکان چھوڑ کر جاؤں گا تو نقصان ہوگا، اب نقصان ہو کہ نفع ہو، دکان بند کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ ایسی محبت نقصان دہ محبت نہیں ہے۔ مال کی محبت ایک فطری چیز ہے، ہاں اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیسی فطرت سے میل کھانے والی تعلیم ہے دیکھیے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا مال سے بالکل محبت ہی نہیں کرنا، فطرت سے ٹکرانے والی بات ہے، لیکن ایسی محبت کی اجازت ہے جو اللہ کی محبت پر غالب نہ ہے، اللہ حبہ۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں دے وہ اپنا محبوب مال دے، ایسا نہیں کہ کپڑے پرانے ہو گئے زکات میں دیے جا رہے ہیں، راشن میں کیڑے پڑ گئے اب زکات میں دیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ جہاں تک ہو سکے عمدہ سے عمدہ، نیت بھی اچھی ہو، مال بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ اللہ حبہ ہی کی باتوں نے یہ تفسیر کی ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ آدمی کے مرنے کے لیے چند گھنٹے باقی ہیں، اب مال خرچ کر رہا ہے، اس لیے کہ اب جینے کی امید نہیں، کوئی ضرورت سامنے نہیں، لیکن جب صحت مند تھا، ضرورتیں سامنے تھی، خواہشات تھی، اب اس کے باوجود مال خرچ کر رہا ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود مال خرچ کرنے پر زیادہ اجر ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ اللہ حبہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، وہی بات میں سمجھا رہا تھا۔ ریاکاری شرک ہے، حدیث میں ہے ان یسیر الریاء شرک، ریا کا ادنا درجہ بھی شرک ہے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا تسلیم کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اسی طرح آدمی عبادت غیر اللہ کو راضی کرنے اور دکھانے کے لیے کرے، یہ بھی شرک ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور